should Muslims participate or not in Christmas? اب اصل سوال یہ ہے. تو دیکھیے ابھی تک اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کب سمجھ میں آئے گی؟ ایک مسلمان کے لیے اس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کرنا ہائیلی پرابلمٹک ہے, سنس ایون دی کرسچن اکیڈیمکس آر ناٹ ایکسپٹنگ جو نا کرسمس. آج کرسچن جو تھیولوجنز ہیں, جو ببلیکل اسکالرز ہیں, جنہوں نے واقعی میں اپنی پوری زندگیاں گزاری ہیں کرسچینٹی کو سمجھتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, پڑھاتے ہوئے, وہ اس بات کے اوپر ایڈمنٹ ہیں کہ کرسمس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرسچینٹی. کرسمس از اے پیورلی پیگن فیسٹیول دیٹ ہیز ٹرانسفارمڈ, اور اس کے اوپر ایک حلال لیبل لگا دیا گیا ہے کرائسٹ کا, ورنہ یہ فیسٹیول جو ہے اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرائسٹ, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرسچن ویلیوز. آج بھی جو کرسمس کی سیلیبریشنز ہیں اس میں ڈرنکن پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, کرسمس پارٹیز ہوتی ہیں, اس میں شراب وغیرہ ہوتی ہے, کرسمس پڈنگ بنائی جاتی ہے جس کے اندر رم یا وائن ڈالا جاتا ہے, اور جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں سب اٹس آل اباؤٹ الکوہول اینڈ پارٹیز اینڈ کنزیومرزم, مٹیریلزم. دس از واٹ اٹ ہیز بیکم. سو وہ چیز جو کرسچن اکیڈیمکس بھی نہیں مانتے, امیجن کریں کہ چوتھے محلے سے ایک مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے منانی ہے. جو کرسچن اکیڈیمکس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس از پیگن. یعنی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ میں نے کسی علامہ کا فتویٰ نہیں سنایا آپ کو, میں آپ کو کرسچن سورسز سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ دس از دا ہسٹری اینڈ دی اوریجن آف دا کرسمس فیسٹیول, جس کی روٹس آپ کو ہیویلی پیگن ٹریڈیشن میں ملتی ہیں. تو جو اکیڈیمک کرسچنز بھی نہیں مانتے, مسلمان جو ہے وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نہ مانیں میں مناؤں گا پھر بھی. سبحان اللہ, بڑی عجیب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بی ڈفرنٹ فرام دا جوز اینڈ کرسچنز, بی ڈفرنٹ فرام دیم. اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ملیں گی آپ کو. ایک پرٹیکولر ون جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو تھا, اس کے بارے میں جب آپ مدینہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتا چلا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ وہاں کے جوز نے رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کیوں رکھا ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ جی یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی فرعون کے اوپر, اس لیے رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے ڈفرنٹ کریں گے, ہم لوگ اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ نے عمر دی تو ہم 9ویں اور 10ویں دونوں کا رکھیں گے, بیکاز دس از ہاؤ ہی وانٹڈ ٹو بی ڈفرنٹ فرام the Jews and Christians. اور اس طرح کی بہت ساری آپ کو حدیث ملیں گی جہاں پہ آپ نے پہلے یہ جملہ بولا کہ be different from them, اور پھر آگے بتایا کہ یہ تم یہ کام کیا کرو. سو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ behave like Muslims, مسلمز کی طرح ایکٹ کرو. تمہارا اپنا ایک ریلیجن ہے, تمہارا اپنا ایک وے آف لائف ہے, تمہارا اپنا ایک ٹریڈیشن ہے, اس کو فالو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں, حدیث نمبر 4031, جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی قوم سے محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو بھی کسی لوگوں سے محبت کرے گا, ان کے وے سے محبت کرے گا, ان کے طریقوں سے محبت کرے گا, بس پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے, کیونکہ ہم تو نبی سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ایکشن میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے. تو they would act like him, they would be like him, they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں. لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کہ کرسچن اکیڈیمکس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے, یہ پیگن ہے, یہ شرک ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے, اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیریسلی شرم کا بہت بہت شرم کا مقام ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت بنائی ہے اس میں یہ جو پروہیبیشن ہے ڈس بلیورز کو فالو کرنے کی, یہ ان کے ریلیجس سیلیبریشنز کے اندر ہے. اگر گورا پیزا کھاتا ہے اور آپ پیزا کھاتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ نان روٹی وہ بھی کھا سکتا ہے, نان روٹی آپ بھی کھا سکتے ہیں, پیزا وہ بھی کھا سکتا ہے, برگر وہ بھی کھا سکتا ہے اور آپ بھی کھا سکتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گاڑی وہ چلا رہا ہے آپ چلا رہے ہیں, نو پرابلم. یہ کوئی دینی کام نہیں ہے. ان کے دینی فیسٹیولز میں ان کو امیٹیٹ نہیں کرنا. جیسے ہندو جو ہے ماتھے پہ اگر ایک ٹکا لگا لیتے ہیں اور آپ بھی لگا لیں تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ آپ ان کو ان کے ریلیجس سمبلز میں امیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر ایک کرسچن جو ہے وہ کراس پہن کے گھومتا ہے اور آپ بھی پہن کے پھرنا شروع کر دیں تو وہ کراس جو ہے ایک ریلیجس سمبل ہے, یو کینٹ ویئر دیٹ. اگر وہ اپنا کوئی ریلیجس سیلیبریشن کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سیلیبریشن میں آ نہیں سکتے. ہمیں حکم دیا گیا تعاون علی البر والتقوی, آپ تعاون کر لیں کسی کے ساتھ بھی, لیکن البر اور تقوی میں, رائچسنس میں تعاون کریں, خیر کے کاموں میں تعاون کریں. آج اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی چیریٹی بناتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی چیریٹی بناتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, بیکاز یہ تعاون علی البر ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ آؤ شرک میں ایک چیریٹی بناتے ہیں, آؤ سب مل کے شرک کرتے ہیں,
تو اس میں ہم ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم کسی پرانے پیگن فیسٹیول کو نیا نام دے کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو بلیو می بائی اللہ, وی کی ناٹ سیلیبریٹ دیٹ, وی کی ناٹ ڈو دیٹ. سو ہمارے لیے دس از پرابلمٹک ان مینی مینی ویز. مسلمانوں کے لیے بہت طریقوں سے پرابلمٹک ہے. سب سے پہلے تو یہ, اگر آپ اس کو صرف فیس ویلیو پہ لے لیں کہ دس از دی برتھ آف جیسس, جن کو کرسچن جو ہیں وہ سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو دس از شرک. یعنی آپ کسی کے ساتھ شرک میں پارٹیسپیشن نہیں کر سکتے. یعنی لٹرلی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ بیان کرتے ہیں. پلیز اس شو کے بعد نا ضرور قرآن مجید ترجمے والا کھولیے گا اور سورہ مریم سورہ نمبر 19 ہے, آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے الرحمن نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے. اتنی یعنی یہ اتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ سن لیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, آسمان پھٹ جائے, زمین دو ٹکڑے ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا شرک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. زمین آسمان پھٹنے کو تیار ہو جائیں اور مسلمان کہ نہیں, میں نے سیلیبریٹ کرنا ہے, I want to celebrate the birth of Jesus, who is known in the Christian tradition as the son of God. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کہ نہیں جی ہم تو لائٹیں لگا رہے ہیں, اس میں کیا ہے, ہم تو جی یہ بتیاں لگا رہے ہیں, ہم تو کرسمس ٹری لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک پیگن فیسٹیول ہے. یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی یعنی ڈاؤن فال کا کیا, اس سے نیچے انسان کہاں جائے گا. وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, وہ اس قسم کی شرکیہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, تم لوگوں نے چیریٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تم کرو, تم لوگ تعاون علی البر والتقوی کرنا چاہتے ہو کرو, کوئی بھی خیر کا کام ہے اس میں شریک ضرور کرو, لیکن کیوں کفر اور شرک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, ساتھ اپنی آخرت کو داؤ میں لگا رہے ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے. سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں, اور ایک اور آیت میں بھی, کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. انسان کے اندر رائی برابر بھی شرک آ جائے, ہلکا سا بھی, یعنی اللہ کے علاوہ آپ ایک کسی مکھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمام گناہ چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. اور یاد رکھیں جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اس پہ جنت حرام ہے. میری بات بہت غور سے سنیں, میری بات بہت غور سے سنیں. جو بندہ بھی حالت شرک میں مر رہا ہے نا اس پہ جنت حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 دفعہ سورہ النساء کے اندر واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما چکا ہے. پلیز اس شو کے بعد سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کو ضرور پڑھیے گا, آنکھیں کھول کے, اور غور کریں, فکر کریں اس کے اوپر, اور دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. کبھی کبھار ہم اپنی اگنورنس میں نا, ہم اپنی جہالت میں ایسے ایسے کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں, ایسی ایسی کفریہ حرکتیں کر دیتے ہیں, ایسے ایسے شرکیہ اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ شاید ہمارے تمام کام ضائع ہو چکے ہوں. تو یہ وقت آ گیا, اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے واپس لوٹیں اس طرف اور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے.